وہ 1 گھنٹے بعد حیات کے روم کی طرف آیا تھا۔ وہ مصلے پر سجدے کی حالت میں تھی۔ وہ بھی اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ بیوی اس کے سجدے میں رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ تب اسے کرنٹ لگا تھا۔ اس کا بخار بڑھ گیا تھا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر عائشہ کو کال کی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں آئی تھی مگر اسے انسٹرکشنز دے چکی تھی۔ وہ اس کو اٹھا کر ہال میں لایا تھا اور صوفے پر لٹا کر اس کے ماتھے پر آئس پیڈ رکھا تھا۔ ہاتھوں اور پیروں کو الگ الگ ٹھنڈے پانی کے باؤل میں ڈالا۔ 20 منٹ بعد وہ اس کے لیے صحت مند ناشتہ تیار کر چکا تھا جو شاید پھلوں کی کھیر پر مبنی تھا۔ بیوی چلو اٹھو، اب بہت آرام ہو گیا، جلدی سے ناشتہ کرو، بخار کم ہو گیا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر اس کے کچن میں ہی منہ ہاتھ دھلوا کر لایا اور اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اس کو اپنے بالکل پاس بٹھایا۔ یہ آپ نے بنایا؟ آواز میں کافی نکاہت تھی۔ نہیں بیوی، تمہارے شوہر کو کچھ بھی پکانا نہیں آتا۔ یہ تو اس گھر میں تمہارے ساتھ آنے والے فرشتوں نے بنایا ہے۔ اس کی بات پر اس کے پرمزدہ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور اسے مسکراتے دیکھ کر وہ خود بھی مسکرانے لگا تھا۔ چلو منہ کھولو، وہ چمچ اس کے منہ کے قریب لا کر بولا تھا۔ میں خود کھا لوں گی۔ اس کے ہاتھ سے چمچ لینے کی کوشش کی تھی۔ بیوی میں کچھ چیزوں میں تمہاری کیا اپنی بھی نہیں سنوں گا۔ بس اتنا جان لو جو کروں گا اللہ کے لیے کروں گا اور وہ ہم دونوں میں بالکل جائز ہوگا۔ تو تمہیں میری کچھ ڈیمانڈز بغیر آرگیومنٹ کے ماننی ہوں گی۔ مانو گی نا؟ جی، دادی نے کہا تھا شوہر کی ہر جائز بات ماننا فرض ہوتا ہے اور نہ ماننے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بتانے پر ایک محفوظ مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی تھی اور پھر اس کی اس معصومیت کا فائدہ اٹھا کر وہ اسے ایک پورا پیالہ کھیر کھلا چکا تھا، اس شرط پر کہ وہ 2 پیالے خود کھائے گا کیونکہ وہ اس سے زیادہ موٹی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں اتنا نہیں کھاتی، اب موٹی ہو جاؤں گی، لہجے میں ناراضگی تھی۔ موٹا تو تمہیں کرنا ہے بیوی، ابھی بچی لگتی ہو، جبکہ نوفل احمد خان کی بیوی کو لڑکی لگنا چاہیے۔ مطلب ابھی میں لڑکی نہیں لگتی؟ اور کس بچے کا وزن 44 کلو ہوتا ہے؟ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر اس کا کہا بے ساختہ تھا۔ پھر میں نے صحیح گیس کیا۔ اب تمہیں بڑا ہونا پڑے گا، کم از کم 50 kg ہونے تک تمہارے ڈائٹ میں ڈیسائیڈ کروں گا، اس میں تمہاری کوئی مرضی نہیں۔ 78 کلو کے نوفل احمد خان کی بیوی کو 50 کلو کا ہونا ضروری ہے۔ ایک سبجیکٹ میں تم میری ٹیچر اور دوسرے سبجیکٹ میں ازدواجی زندگی کی ضروریات کا میں تمہارا ٹیچر۔ اوکے؟ اس کے سیریس 2 ٹوک انداز پر اسے ہاں کرتے ہی بنی تھی۔ مجھے موٹا نہیں ہونا آپ کی طرح۔ آپ انکل لگتے ہیں، پھر میں بھی انکل لگوں گی۔ وہ اب بھی منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ ہاں 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 بیوی، تم انکل نہیں آنٹی۔ انکل کی بیوی آنٹی ہوتی ہے۔ بٹ ڈونٹ وری، میں تمہیں آنٹی نہیں لگنے دوں گا۔ وہ اسے باتوں میں لگا کر اس کا دھیان بٹا رہا تھا۔ رات کی کسی بھی بات کی طرف اس کا دھیان اس نے جانے ہی نہیں دیا تھا۔ کافی کم ہو گیا ہے بخار، پھر بھی یہ دوائی لے کر تھوڑا آرام کرو۔ مگر اس دوائی سے نیند آتی ہے بہت، کوئی سیرپ دے دیں؟ اس دوائی کو دیکھ کر اس نے منہ بنایا تھا۔ ابھی یہ لے لو، بعد میں سیرپ۔ گولیاں اس کے منہ میں ڈالتا وہ پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا گیا تھا جس سے اسے دوائیاں نگلنی ہی پڑی۔ او نو، یہ میں اٹھا لوں گا، اب تم آرام کرو۔ اسے دسترخوان سمیٹتا دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ اگر بیماری میں کام کو بالکل اگنور کرتے ہیں تو بیماری زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ہلکے پھلکے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے جسم سست نہیں ہوتا۔ لسانیت سے کہتی وہ سامان اٹھا کر کچن میں رکھ آئی تھی۔ اتنے تیز بخار کے بعد صرف 1 گھنٹے کی اس کی محنت سے اس کی بیوی کی پرمزدگی کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ ہر چیز کا علم ہے بیوی تمہیں، مگر شادی شدہ زندگی کے تقاضوں سے بالکل ہی انجان ہو۔ اس کے بارے میں سوچتا وہ اس کے پیچھے ہی کچن تک آیا تھا جہاں وہ اب کچن کا ایٹ فارم صاف کر رہی تھی۔ کمزوری ابھی بھی اسے کافی تھی۔ جی، اور اب میں جاؤں، نیند آ رہی ہے۔ اتنی بدتمیز یہ دوائی ہے، 10-15 منٹ بعد ہی نیند آنے لگتی ہے۔ آپ کو پتا ہے 1 ہفتے سے کھا رہی ہوں، ایک دم سست فیل کر رہی ہوں، اب بالکل نہیں کھاؤں گی۔ بوجھل آواز سے کہتی وہ اس کا جواب سنے بغیر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ کتنے ہی پل اس کی معصومیت پر مسکراتا رہا تھا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب اس کے زخموں میں اکڑ پیدا ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی اسے لیٹے ہوئے جب اچانک اسے رات کا ایک اذیت ناک منظر یاد آیا تھا اور وہ بغیر سوچے سمجھے نوفل احمد خان کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دوائی کے زیر اثر سے قدموں میں استقامت نہیں تھی، پھر بھی وہ اس کے روم میں داخل ہو گئی تھی۔ بیوی سب ٹھیک ہے؟ اپنے کمر اور سینے پر آئنٹمنٹ لگانے کی کوشش کرتا وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ اس کے خیال سے وہ اب تک پھر سے سو چکی ہوگی کیونکہ اس کی دوائی کے ساتھ وہ اسے آدھی نیند کی ٹیبلٹ بھی دے چکا تھا تاکہ وہ 5-6 گھنٹے آرام سے سو سکے، کیونکہ وہ خود بھی سونا چاہتا تھا۔ وہ اس کے سینے اور کمر کی سرخ نشانوں کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ تکلیف کی شدت سے اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا،
لگا دو بیوی، لگ ہی نہیں رہا ہے۔ وہ ٹیوب اس کی طرف بڑھا کر بولا تھا۔ کچھ توقف کے بعد حیات وہ ٹیوب لے کر لگانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ 4-5 بیلٹ کے نشان تھے جو کافی سرخ ہو رہے تھے، جیسے ان سے ابھی خون چھلکنے لگے گا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ آواز کی لرزش واضح تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپاہٹ وہ بغیر دیکھے محسوس کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ نے بتایا تھا اسے وہ فزیکلی کافی کمزور تھی، اس لیے بہت سی چیزیں اسے برداشت نہیں ہوتی تھیں جو بے ہوشی یا بیماری کی صورت اختیار کر جاتی تھیں۔ 8 دن میں وہ اور بھی کمزور ہو گئی تھی، مگر اب نوفل احمد خان کو اسے فزیکلی پریپیئر کرنا تھا اور مینٹلی بھی۔ درد نہیں ہے بیوی، جلن ہو رہی ہے بس۔ درد تو بس پہلی بار ہوا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تاکہ مجھے بھی سزا مل جائے۔ جانتی ہو نا، کسی کو بے حجاب کرنا، اس کی چادر اتارنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس لڑکی کی چادر اتارنا جو شرعی پردہ کرتی ہے تو اور بھی بڑا گناہ ہے نا؟ آخر میں اسی سے سوال کیا تھا جو اب اس کے سینے پر کریم لگا رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مگر پھر بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بچا کر آپ اپنی غلطی سدھار چکے تھے، اور اب آپ سوئیں گے کیسے؟ دونوں طرف سے زخمی ہیں۔ اسے واقعی اس کی فکر ہو رہی تھی۔ تم سلاؤ گی نا تو سو جاؤں گا۔ اس کی فکر پر وہ نہال ہو رہا تھا۔ میں کیسے سلاؤں گی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ جیسے میں نے سلایا تھا، مگر میں زخمی نہیں تھی، آپ کو بہت پین ہوگا سونے میں۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ اس کے پوچھنے پر اسبات میں سر ہلایا تھا، اور نوفل احمد خان اس کے جواب پر آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بہت درد ہو رہا ہے؟ اس کے زور سے آنکھیں میچنے پر اسے رونا آیا تھا۔ اگر اتنے زخم اسے لگتے تو وہ درد سے ہوش میں بھی نہیں آتی۔ اس کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرے تو وہ آنکھیں کھول اسے تکنے لگا تھا، جو اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریزاں تھی، شاید اس کے شرٹ لیس ہونے سے۔ بیوی، یقین کرو مجھے یہ زخم تکلیف نہیں دے رہے، مگر تمہارے آنسو جان لیوا ہیں یار۔ اس کا گیلا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا وہ خود بھی تکلیف میں تھا۔ اس نے ابھی تک اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی رونا ہی رونا نصیب ہوا تھا۔ وہ اب اس کی کمر پر لگا رہی تھی جب لگاتے لگاتے اس کی کمر پہ ہی سر ٹکا کر آنکھیں مونڈ گئی تھی۔ ٹیوب ہاتھ سے گر گئی تھی اور ہاتھ ایک دم ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ دوائی نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ دل اور جسم کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں بیوی جب تم پاس ہوتی ہو۔ تمہارے ساتھ ان زخموں کے ساتھ بھی نوفل احمد خان سکون سے سو سکتا ہے۔ اسے صحیح سے لٹانے کے بعد اس نے ایک پین کلر لی تھی اور پھر اس کے پاس آ کر لیٹ گیا تھا۔ ان زخموں کے ساتھ وہ اسی طرح اس کی نرمیوں کے خمار کے ساتھ ہی سو سکتا تھا۔ نوفل احمد خان نے اپنے قریب سوئی اپنے متاع کو دیکھا تھا۔ اس کے سر پر نرمی سے بوسہ دے کر اس کا بخار چیک کیا جو اب قدرے کم تھا۔ اٹھ کر بیٹھنے سے اس کے پورے جسم میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ وقت دیکھا تھا تو 2 بج رہے تھے۔ بیوی، اب اٹھ جاؤ، لنچ ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتا وہ اسے اٹھا گیا تھا۔ نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور نیند کے نشے میں ڈوبا معصوم چہرہ نوفل احمد خان کو بہکا گیا تھا۔ دل کی آواز پر لبیک کہتا وہ اس کا نشک بھگ سے اڑاتا واش روم چلا گیا تھا۔ یا اللہ! اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ اپنی دھڑکن کو قابو کر رہی تھی جس کی سپیڈ اسے پسینہ پسینہ کر رہی تھی۔ اس کے روم میں خود کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ یا اللہ! 2 بج گئے۔ فوراً بیڈ سے اتری تھی اور نوفل احمد خان کے لیے چادر کو مسلح کی طرح بچھا رہی تھی جب وہ باہر آیا۔ کیا کر رہی ہو بیوی؟ اس کی آواز سن کر وہ اچھلی تھی۔ اس کی کچھ دیر پہلے کی گستاخی اس کے چہرے کا رنگ بدل گئی تھی۔ میں آپ کی نماز کے لیے چادر بچھا رہی تھی، آپ کو جھکنے میں تکلیف ہو تو کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھ لیجئے۔ اس کی طرف سے رخ موڑے موڑے ہی جواب دیا تھا۔ تھینکس، مگر کیا تمہیں یقین تھا میں نماز پڑھوں گا؟ وہ اب شرٹ لے کر مسلح پر کھڑا ہو چکا تھا۔ واقعی وہ خود بخود وضو کر آیا تھا، مگر پھر بھی اس سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ دادی کہتی ہیں عمل کے لیے نصیحت عملاً کرو تاکہ سامنے والا بنا شرمندہ ہوئے نیکی کر لے۔ یہ باتیں وہ بہت کانفیڈنٹ سے بولتی تھی۔ اور آپ پلیز شرٹ نہیں پہنے، اس سے جلن ہوگی۔ اسے شرٹ پہنتے دیکھ کر وہ ٹوک گئی تھی۔ تو پھر کیسے پڑھوں نماز؟ سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں جو اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ چہرے کا رنگ ابھی بھی اس کی حالت بیان کر رہا تھا۔ اس کے روم میں کوئی بھی ہلکا کپڑا موجود نہیں تھا۔ آپ پلیز آنکھیں بند کریں۔ وہ زبردستی اس کی آنکھیں بند کروا گئی تھی، پھر تعوذ پڑھ کر اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھوں میں تھمایا اور بغیر اس کو دیکھے وہ اس کے روم سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، اور کچھ دیر اس کی بیوی کے وجود کو چھپانے والا پردہ اب اسے چھپا گیا تھا، اور اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس نے حیات کو اپنے گرد لپیٹ لیا ہو۔ اس کے حصار سے خود کو آزاد کرتا وہ نماز کی طرف متوجہ ہو گیا تھا،
اور آنے والے دنوں میں دونوں میں سے کسی حد تک بے تکلفی ہو گئی تھی۔ وہ اسے اب اپنے ہی روم میں شفٹ کر چکا تھا، وہ بھی اب اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی، یا پھر نوفل احمد خان خود کا عادی بنانا جانتا تھا۔ وہ اس کے کھانے پینے کا اتنا خیال رکھنے لگا تھا کہ 2 ہفتوں میں ہی اس کا وزن 2 کلو بڑھ چکا تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ اس کی بھی ورزش کرواتا، کبھی اپنی شدتوں سے اسے سرخ کر دیتا، کبھی اسے معنی خیز باتیں کر کے زج کرتا، جس سے وہ بھی اب کسی حد تک اس رشتے کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ اسی کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے لگا تھا، روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا۔ 15 سال پہلے جو سبق اس کی ماں نے پڑھایا تھا سب پھر سے ازبر ہو گیا تھا، مگر آج بھی وہ اپنی ماں کا نام نہیں لیتا تھا۔ حیات کے آنے سے اس کی زندگی صحیح ٹریک پر آ گئی تھی، مگر دونوں کے رشتے میں دوری ابھی بھی تھی۔ وہ اس کی معصومیت کو برقرار رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے اس رشتے کے قریب لا رہا تھا، اور آج کل وہ نیا بزنس کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ ان دونوں میں کوئی اظہار نہیں تھا، پھر بھی دونوں مطمئن تھے۔ ایک کو اس کا عشق مجازی روک رہا تھا تو دوسرے کو اس کا عشق حقیقی، اور یہ ملن تبھی واقع ہونا تھا جب ان کا عشق ایک ہوتا، جس کے لیے ابھی وقت درکار تھا۔ اللہ اللہ، ایسے اپنے ٹیچر کو گود میں بٹھا کر کون پڑھتا ہے؟ آپ بالکل بھی اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ وہ نوفل احمد خان کے زبردستی خود کو اس کی گود میں بٹھانے پر چڑ گئی تھی اور بوکھلا بھی رہی تھی۔ تمہارا شوہر بیوی، اسے شرارت کرتا آج وہ اسے بوکھلائی دے رہا تھا۔ ایسے کیسے پڑھاؤں گی، مجھ سے نہیں ہوگا پلیز۔ وہ منمنائی تھی، مگر وہ اسے اپنے جال میں الجھانا جانتا تھا۔ پڑھانا تو پڑے گا بیوی، اور تم تو اچھی بیوی ہو، اللہ کو راضی کرنے والی۔ اس کے روحان سے انداز پر اس کی ناک دباتا وہ اسے اسی طرح قائل کرتا تھا۔ اللہ پوچھے گا نا مجھ سے کہ گود میں بیٹھ کر کون پڑھاتا ہے، تو میں کہہ دوں گی آپ نے زبردستی بٹھایا تھا۔ آپ کو قرآن پڑھا رہی ہوں، پھر بھی بچوں کی طرح گود میں بٹھاتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، بٹ میں بچی سمجھ کر نہیں، اپنی بیوی سمجھ کر بٹھاتا ہوں۔ دور سے مجھے آواز نہیں آتی نا تمہاری، اس لیے قریب کرنا پڑتا ہے۔ چلو اب پڑھاؤ مجھے۔ اتنے دن سے پڑھا رہی ہو، یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تجوید اور مخارج وغیرہ ضروری کیوں ہے؟ اب وہ سوال کر کے اس کا ذہن اس طرف سے ہٹانے کی کوشش میں تھا۔ بتاؤ بیوی، کیا تمہیں نہیں پتا؟ اس کی کنفیوژن سمجھتا وہ اسے اکسا رہا تھا۔ الحمدللہ پتا ہے مجھے، سب سے پہلے ہمیں یہی بتایا گیا تھا۔ چلو پھر شروع ہو جاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ اسے بتانے لگی تھی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی فرما دیا، قرآن کو اس کی ترتیل کے ساتھ پڑھو، قرآن کو اس طرح پڑھو جیسے کہ اس کا حق ہے، یعنی اللہ نے جیسا اتارا ویسے ہی پڑھنا فرض ہے۔ آپ کو پتا ہے بغیر مخرج نکالے قرآن پڑھنا گناہ ہے، کیونکہ اس سے قرآن کے معنی بدل جاتے ہیں، اور قرآن میں تبدیلی بڑا گناہ ہے، اور آج ہم یہی کر رہے ہیں۔ قرآن کو جاہلوں کی طرح پڑھتے ہیں، جیسے ہا کی آواز ہا، سواد کی جگہ سین، زال کی جگہ زا۔ اب بتائیں اس سے معنی بدلے گا یا نہیں؟ الحمدللہ کا مطلب تمام تعریف اللہ کے لیے، مگر بہت سے پڑھنے والے پڑھتے ہیں الحمدللہ یعنی تمام برائیاں یا کچرا اللہ کے لیے۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ وہ اسے حرف کی ادائیگی کے ساتھ سمجھا رہی تھی، بالکل ایک استاد کی طرح۔ وہ یک ٹک اس پر نظریں جمائے بہت غور سے سن رہا تھا، اور جب وہ اس کو بتاتی تھی تب وہ اسے نہیں الجھاتا تھا، اتنا لحاظ اسے بھی تھا۔ ایسے 15 حروف ہیں جن کی مشق بہت ضروری ہے، ورنہ ایک دوسرے کی جگہ پڑھ کر ہم قرآن پاک کے معنی کو بدل دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو قرآن پڑھتے ہیں مگر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ معنی تبدیل کر کے جیسا پڑھتے ہیں اللہ ویسا ہی تو دیتا ہے۔ اپنے استاد کی بات اس نے ہو بہو اس کو بتائی تھی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بہت کوشش کے بعد بھی یہ الفاظ نہیں نکلتے، ان پر کوشش کرنا فرض ہے ورنہ گناہ گار ہوں گے، اور پھر بھی نہ نکلے تو لاچاری ہے۔ اللہ پوری امت کو توفیق دے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھنے کی۔ یہی تو بہترین عادت تھی اس کی، ہر اچھی بات بتانے کے بعد وہ پوری امت کے لیے دعا کرتی تھی، اور نوفل احمد خان تو بس اس کو سنتے رہنا چاہتا تھا۔ تمام تر بچوں جیسی عادتوں کے باوجود دین علم میں اس کا انداز دل میں اترنے والا تھا۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ امید بھری نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ جتنی ہیں سب بولو بیوی، ساری اجازتیں ہیں تمہیں اپنے شوہر کو کچھ بھی کہنے کی، پوچھنے کی۔ اس کے معاملے میں ایسا ہی تو ہو گیا تھا وہ۔ آپ ایک ناظرہ قرآن کسی اچھے قاری کے سامنے کر لیں، انشاءاللہ پھر کوئی دقت نہیں رہے گی، انشاءاللہ۔ اس کو اپنے حصار میں قید کرتا وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا گیا تھا، جس سے حیات اور نروس ہو رہی تھی مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس معاملے میں وہ اپنی ہی منواتا تھا۔ اور دوسرا حکم بیوی؟ اس کے سوال پر اس نے کچھ دیر سوچا اور یاد آتے ہی اس سے فوراً پوچھا تھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس کے سوال پر حیران ہوتا وہ اسے جواب دے گیا تھا، 27 سال۔ آپ نے کتنی عمر تک مکمل 5 وقت کی نماز پڑھی؟ 12 سال، اور پورے 15 سالوں میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ اب کے لہجے میں کچھ شرمندگی تھی۔ اس کی گود میں بیٹھی وہ اب اس کے فون میں نمازوں کا حساب لگا رہی تھی۔
32,850 نمازیں آپ کی باقی ہیں۔ اگر روزانہ ایک ایک دن کی قضا کریں گے تو پورے 15 سالوں میں ادا ہوں گی۔ دو دو کریں گے تب بھی 7-8 سال لگیں گے، اور زندگی کا بھروسہ ایک پل کا بھی نہیں۔ ایک نماز بھی باقی رہ گئی تو بھی اس کے لیے جہنم میں 2,88,00,000 برس جرنا پڑے گا، اور اللہ معاف کر دے تو اس کا کرم، مگر ہمیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اب وہ مکمل اس کی استانی بنی ہوئی تھی، اور وہ واقعی خود کو اس کا اسٹوڈنٹ سمجھ رہا تھا۔ اور ان نمازوں کا فدیہ ہوتا ہے 15 لاکھ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تھی، آپ کے پاس 15 لاکھ روپے ہیں؟ اب کے چہرہ اس کی طرف کر کے سوال کیا تھا۔ اس وقت میرے پاس 10 کروڑ روپے ہیں بیوی۔ اس کے بتانے پر وہ آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی۔ 10 کروڑ؟ مگر اس میں فلموں کے کتنے ہیں؟ وہ اس کا حساب کتاب بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن جواب اسی کی طرح دے رہا تھا، یہ سارے فلموں کے ہی ہیں بیوی، اور ان نمازوں کا یہ فدیہ میں 15 کیا 30 دے دوں گا۔ نہیں، آپ ان پیسوں کا فدیہ نہیں دے سکتے۔ انفیکٹ آپ یہ پیسے ثواب کی نیت سے استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی کسی کو حرام کام میں ثواب ملتے دیکھا ہے؟ واٹ؟ وہ ان پیسوں کا کیا ہوگا بیوی؟ کیا سیریسلی تم یہ یوز نہیں کرنے دو گی؟ وہ شوکڈ ہوا تھا اس کے بتانے پر۔ نہیں، آپ ان کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، مگر ان کو پھینک بھی نہیں سکتے، تو کیا کریں گے بیوی؟ اب وہ اس کی عقل پر ماتم کر رہا تھا۔ کچھ دیر اس نے اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے ہونٹوں پر ٹیپ کرتے سوچا تھا، اور جیسے مسئلہ یاد آنے پر چہکی تھی۔ آپ کسی ہندو سے 10 کروڑ قرض لیں اور اس کو اپنی فلموں کے پیسے واپس قرض کی ادائیگی میں دے دیں، اس طرح انشاءاللہ پھر آپ کی یہ رقم حلال ہو جائے گی۔ لہجہ پرجوش تھا، اور نوفل احمد خان جو سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی رقم اس کے لیے حرام ہو جائے گی تو وہ بالکل فقیر ہو جائے گا، مگر جس کی بیوی حیات تھی تو اللہ اسے کیسے فقیر ہونے دیتا۔ اپنی ایک بہترین نعمت دے کر تو وہ نوفل احمد خان کو دونوں جہاں میں غنی کر گیا تھا، تو پھر نوفل احمد خان کیسے نہ عشق کرے اپنی بیوی سے جو اسے قطرہ قطرہ جوڑ رہی تھی۔ وہ اگر اس کے معاملے میں صبر کر رہا تھا تو اسے اس صبر سے کئی گنا بڑی نعمت حاصل کر رہا تھا۔ سنیے، وہ کچھ پوچھنے والی تھی جب اس کے فون پر دادی کی کال آئی تھی۔ اس کا سوال ادھورا رہ گیا تھا جو نوفل احمد خان کو یاد رہنے والا تھا۔ وہ جب تک پوچھتا نہیں تھا کیونکہ اس کی بیوی کا ہر سوال گہرے مسائل میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا۔ تم کچھ پوچھنے والی تھی بیوی؟ دادی کے فون پر بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لٹاتا وہ اس کا ادھورا سوال پوچھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر غور کرنے پر اسے یاد آ گیا تھا۔ وہ میں پوچھ رہی تھی کہ یہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں کن پیسوں کا ہے؟ وہ اس کا سوال سن کر کچھ دیر ہنستا رہا تھا۔ بیوی، جو سوال تمہیں شادی کے دن ہی کرنا چاہیے تھا جب کھانے کی بات کی تھی، 2 مہینے لگا دیے یہ پوچھنے میں تم نے، تو اب بتا دیں۔ وہ اس سے تھوڑا فاصلہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی جسے وہ ناکام بنا گیا تھا۔ بے فکر رہو بیوی، جس طرح اب تک تم یہاں حلال کھا رہی ہو ویسے ہی حلال جگہ میں رہ بھی رہی ہو۔ اس کے دوپٹے کو ماتھے سے پیچھے سرکاتا وہ اسے مطمئن کر گیا تھا۔ تو پھر کیسے خریدا؟ اب کے لہجے میں حیرانی تھی۔ جو عورت 12 سال پہلے میری ماں تھی انہوں نے کچھ زمین میرے نام کی تھی، 5 سال پہلے اس کو بیچ کر یہ فلور خریدا تھا پاپا کے کہنے پر۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی یا تکلیف وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آپ اپنی ماں کے لیے ایسے بول رہے ہیں، اللہ ناراض ہوگا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، آپ کو ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے عمل کی وہ اللہ کے سامنے خود جواب دہ ہیں، مگر ان سے متنفر ہو کر آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے خود بتایا تھا کہ آپ کی ماں نے ہی آپ کو نماز قرآن سکھایا، سب کی عزت کرنا سکھائی، اور کم عمر میں ہی وہ آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں سکھا چکی تھی، جس کی وجہ سے آپ برائی کے گھر میں رہنے کے باوجود بھی وہاں کی برائی سے محفوظ رہے۔ تو جن کی تربیت اتنی زور آور ہے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ نے سچ کا پتہ لگانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ اب اپنے مطلب کی بات کر رہی تھی جو اسے کئی دن سے پریشان کر رہی تھی۔ بیوی، یہ کوئی فلم نہیں ہے جہاں ٹویسٹ پر ٹویسٹ اور راز میں راز رہے، یہ اصل زندگی ہے۔ ان کی تصویریں دیکھی تھی میں نے جو ایڈٹ نہیں ریئل تھیں، تو کیا بچتا ہے زندگی میں؟ ان کے اس عمل سے نوفل احمد خان ایک ناکارہ شخصیت بن کر رہ گیا۔ زندگی نے ان کی وجہ سے اتنے زخم لگائے ہیں جو اب بھی رستے ہیں۔ اس کی آواز میں بے پناہ تکلیف اس نے اپنے دل میں بھی محسوس کی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جو عورت بچپن سے ہی اپنے بچے کو گناہ ثواب کے کاموں کا فرق سکھائے، نیکیوں کی تلقین کرے، وہ ایسی کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوی، زیادہ مت سوچو، تمہاری یہ بیماری ابھی بھی نہیں گئی نا؟ لگتا ہے اس کا بھی علاج مجھے اب ہی کرنا پڑنا۔ آپ سچائی جاننے کی کوشش کریں، جن لوگوں نے تصویریں دکھائیں وہی لوگ کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتے ہوں گے، اور وہ ویسے ہی دشمن ہیں آپ کے، تو پھر آپ ان کی باتوں پہ یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ گویا اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ اور جیسے آپ کی تصویریں ایڈٹ تھیں ویسے ہی ان کی۔ بیوی، نیند نہیں آ رہی ہے تو تمہیں کوئی نیا چیپٹر پڑھاؤں؟ اس وحشت ناک قصے سے وہ بچنا چاہتا تھا جس سے بچنے کے لیے وہ 2 مہینے پہلے تک کئی نیند کی گولیاں کھا کر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑا رہتا تھا۔
اب بھی اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے وہ اسے بار بار یہ بات کرنے سے روک رہا تھا۔ آپ سمجھے تو میری بات کو، کوئی تو طریقہ ہوگا سچ جاننے کا، اصل بات پتہ لگانے کا، ورنہ تو آپ زندگی بھر ان سے نفرت کرتے رہیں گے، اور آپ کے سوا تو ان کے صالح ثواب کے لیے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی ہی بات پر اڑی ہوئی تھی، جیسے آج ہی سچائی پتہ کروا کے رہے گی اور اس کی بدگمانی مٹا کر رہے گی۔ تو تم نہیں مانو گی بیوی؟ ٹھیک ہے پھر۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی یا سمجھتی، نوفل احمد خان اس کے بقیہ الفاظوں کو اس کے منہ میں ہی روک چکا تھا۔ یہ اس کی برداشت کی حد تھی، یہ اس کی شدت تھی، یا پھر اس ذکر پر پھر سے ڈپریشن میں چلا گیا تھا؟ جو بھی تھا، مگر وہ اپنے اندر بڑھتی وحشت پر کنٹرول کرنے میں ناکام رہا تھا۔ مگر اس نے اب بھی کوئی حد پار نہیں کی تھی۔ اسے سکون چاہیے تھا، اسے اس وحشت سے چھٹکارا چاہیے تھا جو پچھلے 15 سالوں سے اس کے جسم و جاں میں گھر کر کے ایک مکین کی طرح رہ رہی تھی، جس نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ چند آنسوؤں کے قطرے حیات کے چہرے پر گرے تھے، مگر اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، اور جب تک اسے سکون نہیں ملنا تھا وہ شاید پیچھے ہٹنے والا بھی نہیں تھا۔ بیوی، 10 دن کی بات ہے یار، 10 دن کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ یار 3 دن والی اوکے کرتے ہیں نا؟ وہ اس کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ پرسوں رات کی اس کی حالت دیکھ کر وہ اسے اپنے پاپا کے ساتھ 10 دن کی جماعت میں بھیجنے کا سوچ چکی تھی۔ جب اسے پتا چلا تھا آج شام کو اس کے پاپا جماعت میں جا رہے ہیں، کچھ تکلیفوں سے وہ اسے چاہ کر بھی چھٹکارا نہیں دلا پا رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک بار ڈپریشن میں کیا تھا، اس وقت اس نے سلیپنگ پلز کا استعمال کیا تھا۔ 15-16 گھنٹے وہ پریشان رہی تھی۔ بہت زیادہ ہے یار۔ وہ اسے گود میں بٹھاتا اس طرح بولا کہ اس کی دائیں سائیڈ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ آپ مجھے بچوں کی طرح گود میں بٹھاتے ہیں نا، سچ میں پتہ نہیں کیسی فیلنگ آتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی حد درجہ پزل ہو چکی تھی۔ کیسی فیلنگ آتی ہے؟ اپنی ناک کو اس کے گال پر رگڑتا وہ اسے پھر سے ستانے لگا تھا۔ مجھے نہیں کچھ بھی سمجھ میں آتا، پتہ نہیں کیسا لگتا ہے جب آپ ایسا ویسا کرتے ہیں۔ آپ نہ کیا کریں پھر۔ وہ اس کی شدتوں سے واقعی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اور وہ اس کے اس احساس کی پہچان سے سرشار ہو رہا تھا۔ تمہیں برا لگتا ہے بیوی؟ اس کی کیفیت سمجھتا وہ اسے ایک اور سبق دے رہا تھا، یا پھر اس کی اس معاملے میں گروتھ جان رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ پرسوں رات بھی آپ کے وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کیا کہے۔ اپنی بدلتی کیفیات اسے ہراساں کر رہی تھی، اور یہی چیز اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ادھر دیکھو بیوی، وہ اس کا دوسری طرف کیا چہرہ اپنی طرف کرتا ہوا بولا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا، آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ تمہیں برا لگتا ہے بیوی میرا ایسا کرنا؟ انداز پر سوچ تھا، ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھے وہ اسے سہلا رہا تھا۔ نہیں، برا نہیں لگتا، پتہ نہیں کیسا ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے انرجی کم ہو رہی ہے۔ اتنا فرینک تو وہ اسے خود سے کر چکا تھا کہ وہ اپنی فیلنگ اس سے شیئر کر سکے، جس طرح اب کر رہی تھی۔ اور نوفل احمد خان جو ان 2 مہینوں میں اپنی بیوی کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا، اس کی کیفیات اس کے چہرے سے جان لیتا تھا۔ پرسوں رات کی وہ اس کی ہوش و حواس میں کی گئی حرکت پر وہ اس سے بیزار نظر نہیں آئی تھی، بلکہ شرم و حیا کی وجہ سے کل شام تک وہ اس سے چھپتی پھرتی رہی تھی۔ پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے وہ اسے اس کیفیت سے باہر لایا تھا، مگر وہ اس سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا تھا، اور اس کی یہ الجھن اس سے اب یہ فیصلہ کروا گئی تھی۔ 10 دن کی دوری سے اس کی بیوی کو بہت کچھ سمجھ میں آنے والا تھا، اور یہی وقت وہ اسے دینا چاہتا تھا، یعنی بہت سی چیزوں کو اب اس کا دل اور دماغ قبول کر سکتا تھا۔ بیوی میرے بغیر رہ لو گی 10 دن؟ یاد نہیں آئے گی میری؟ اس کو الجھا کر وہ پھر سلجھاتا تھا، جیسے اب کر رہا تھا۔ پہلے اسے حد درجہ کنفیوز کرتا، پھر خود ہی اس کا دھیان دوسری طرف پھیر دیتا تھا۔ یہی تو نوفل احمد خان کو اچھا لگتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی جیسے پاپا کے جانے پر کرتی ہوں۔ پھر 10 دن کے بعد جب آپ آئیں گے تو آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ وہ اس کا رخ اب دوسری طرف کر چکا تھا، اور یہ اس کا کمال تھا جو اسے اپنی بیوی پر حاصل تھا۔ اچھا، ویسے تم مجھے جماعت میں کیوں بھیج رہی ہو؟ وہ اب بھی اس کا گال سہلا رہا تھا، کبھی ایک اور کبھی دوسرا۔ کیونکہ جو بیوی اپنے شوہر کو نیک کاموں میں لگاتی ہے وہ اللہ کی فیورٹ ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جہاد میں بھیجنے والیوں کو تو مکمل جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ بہت زیادہ کنفیوژن میں ایک دم نارمل ہو جانا یہی حیات کی ہی عادت ہو سکتی تھی، وہیں اسے نارمل حالت میں واپس لانا نوفل احمد خان کا کمال ہوتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، مطلب یہاں بھی تمہیں اللہ کی فیورٹ ہونا ہے؟ اب کہ اسے اور قریب کر کے وہ اسے پھر کنفیوز کر رہا تھا۔ آپ کا دل نہیں کرتا اللہ کے فیورٹ بندہ بننے کا؟ کرتا ہے نا، بتاؤ کیسے بنوں گا؟ اب پھر سے وہ اسے سلجھا رہا تھا، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے۔ اب وہ ایک عجب کیفیت میں اسے بتا رہی تھی، اس کا دل اس کے رب کی محبت سے سرشار تھا۔ اس جملے پر اس کے چہرے پر آنکھوں کو روشن کرنے والی روشنی تھی، جو نوفل احمد خان کو ایک بار پھر بہکا گئی تھی۔ چلو بیوی، تیاری کرواؤ میری، 1 گھنٹے میں نکلتے ہیں پھر۔
کیونکہ سسر جی میری بات بھی کر چکے ہیں۔ اس کے ہمایاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنی مسکراہٹ دباتا اسے لیے ہی کھڑا ہوا تھا اور گھنٹے بعد وہ گھر سے نکل چکے تھے۔ زندگی کا ایک نیا سفر دونوں کا منتظر تھا۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کوئی کمی محسوس ہو رہی تھی یا شاید کوئی طلب جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ حیات بچے کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی ہے؟ دادی کو شاید اس کی بے چینی نظر آ گئی تھی۔ پتہ نہیں دادی، ساری دعائیں بھی پڑھ چکی ہوں پھر بھی سو نہیں پا رہی ہوں۔ اس کی اداسی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ شام تک سب سے بہت گھلی ملی رہی تھی۔ مینال سے بھی کافی دیر تک بات ہوئی تھی۔ کوئی کسی کمی کا احساس نہیں تھا مگر بستر پر آتے ہی وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس کا دل کوئی طلب کر رہا تھا مگر کیا؟ اپنے گھر میں آ جاتی تھی نیند، کب اور کیسے سوتی تھی وہاں؟ دادی کے پوچھنے پر چھن سے اسے نوفل احمد خان کا مضبوط حصار یاد آیا تھا۔ کیسے بچوں کی طرح لے کر سوتا تھا اسے، اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے سوالوں سے جن کا مطلب تک اسے نہیں پتا ہوتا تھا کیسے زج کرتا تھا، اور پھر اس کے الٹے سوالوں پر کیسے اس پر چھا جاتا تھا کہ اسے چھپنے کو اس کے سینے کے علاوہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی۔ جی دادی وہاں تو آرام سے آ جاتی تھی اور کبھی ایسا نہیں ہوا، آج پتہ نہیں کیوں۔ اور اس کی یہ اداسی تجربہ کار دادی کی سمجھ میں بہت جلد آ گئی تھی، جس میں ان کی یہ معصوم اور جھلی پوتی اپنے دل میں پنپنے والے ان نئے جذباتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ نوفل بچے کی یاد آ رہی ہے؟ اب دادی اس کی پہلے والی دوست بن گئی تھی اور سوال بھی اب ایسے ہی کرنے تھے انہوں نے۔ یاد کرو گی مجھے؟ بیوی 10 کے لیے جا رہا ہوں، کیسے رہوں گا یار تمہارے بغیر؟ دیکھنا تمہیں بھی نیند نہیں آئے گی میرے بغیر۔ یار فون تو دے دو، ایٹ لیسٹ بات تو کر لوں گا۔ اور اس نے کہا تھا اللہ کے راستے میں دنیا کو لے کر نہیں جائیں۔ ٹھیک ہے بیوی، یہ میرا جہاد ہے خود سے تم سے۔ اللہ کے اس راستے میں ایک جہاد کے لیے نکل رہا ہوں اور اب تمہارا جہاد ہی کروا کر لوٹوں گا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اسے قبول کرے۔ پھر کتنی ساری دعائیں اس پر پڑھ کر پھونکی تھی جیسے اس کی ماما اور دادی اس کے پاپا پر پھونکتی تھی۔ یار بیوی، کبھی تو تم مجھے دادی والی فیلنگ دیتی ہو، کبھی بالکل بچوں والی۔ یار بیوی والی فیلنگ کب دو گی؟ کب یہ احساس دلاؤ گی کہ نوفل احمد خان شادی شدہ ہے؟ اور وہ اس کے اس طرح چڑھ کر کہنے پر کس قدر ہنسی تھی اس کے سامنے پہلی بار، اور وہ کیسے اسے ہنستے ہوئے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی ہنسی میں اپنی ہنسی کے رنگ ملانے لگا تھا۔ تو کیا وہ اس کی قربتیں بھی مس کر رہی تھی؟ کس سوچ میں گم ہو گئی؟ دادی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ ایسی ہی محبت ہوتی ہے بچے شوہر سے، ہر ایک محبت سے منفرد۔ شوہر کے جانے کے بعد یوں ہی بے چینی ہوتی ہے، اور تیرا شوہر تو ہے بھی سر پھرا، اسے تو یاد نہ کرنے والا بھی یاد کرے گا، اور تو پھر اس کی محبوب بیوی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بتا کر گیا ہے، الگ الگ سب کو تیرا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گیا ہے۔ وہ ایسی ہی تھیں اس کے ساتھ، جب وقت ہوتا تو ہر بات ایسے ہی کھل کر کرتی تھی، اور دادی کی باتیں سن کر اپنے دل میں ایک ہلکا ہلکا درد محسوس کر رہی تھی جو اسے ایک سرور بخش رہا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے شوہر کو سوچ رہی تھی ایک الگ ہی انداز میں، ایک الگ ہی طریقے سے۔ وہ کتنی دیر اسے سمجھاتی رہی تھی اور شاید وہ سمجھ بھی رہی تھی۔ بلا تکلف وہ یہ اقرار کر گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کا حساب مس کر رہی ہے، وہ اس کی عادی ہو چکی ہے۔ نوفل احمد خان کو اس کے 2 مہینوں تک اپنا تکیہ بنا کر سلانے کی عادت ڈال کر اچھا نہیں کیا تھا۔ جب تک وہ اس کے حصار میں سوتی تھی تو بوکھلائی شرمائی رہتی تھی، اور آج وہ حصار نہیں تھا تو وہ بے چین ہو رہی تھی۔ دادی سو چکی تھی مگر وہ اب تک نہیں سو پائی تھی۔ جب بالکل بے چین ہو گئی تو اٹھ کر نوفل احمد خان کی وہاں چھوڑی ہوئی شرٹ جو اس نے دھو کر اپنے ہی بیگ میں رکھی ہوئی تھی نکالی تھی اور بنا سوچے سمجھے پہن لی تھی، اور ایسا عمل اس نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا، اور وہ حیران تھی کہ وہ یہ کیا کر رہی ہے، مگر اس کی شرٹ پہن کر اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ مکمل نوفل احمد خان کے حصار میں ہے، اور پھر ایسے ہی وہ اسے محسوس کرتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ ارے بچے ذرا صحیح سے کھاؤ، یاد نہیں کیا کہہ کر گیا تھا تیرا میاں؟ اس کے آنے تک اور 2 کلو وزن بڑھ جانا چاہیے۔ علی الاعلان کہہ کر گیا ہے تیرا خیال رکھنے کو، اگر کھانے پینے میں کوتاہی ہوئی تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور اسے اس کی ہدایت یاد آئی تھی جاتے وقت کس طرح وہ اپنی بے قراریاں اس میں انڈیل رہا تھا۔ بیوی، ڈیلی روٹین میں کوئی چینجنگ نہیں ہونی چاہیے۔ نوفل احمد خان تمہارے پاس مجسم نہیں ہوگا مگر اس کا تخیل ہر وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں تو تمہیں اسی اللہ کے نام پر بطور امانت تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور مجھے میری امانت میں کوئی بھی کمی نہیں چاہیے۔ اور پھر کتنے ہی پل وہ اس کے ساتھ جی کر اللہ کی راہ میں نکل پڑا تھا۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ یہ اس کے لیے جہاد ہے جو اس سے بیوی کروا رہی ہے، اور اس کے اس جہاد میں اس سے زیادہ کی حقدار ہے۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی، اور پھر واقعی اس نے اور سب نے اس کا خیال ایسے ہی رکھا تھا جیسے نوفل احمد خان مجسم رکھتا تھا۔
दो पाक मोहब्बतें मिलकर इसे पुरनूर कर रही थी। दादी, ये पैसे आप साजिदा चाची के घर भिजवा दें। ये मेरे 2 महीने के सदके के पैसे हैं। इंशाल्लाह इनका 1 महीने का राशन आ जाएगा। माशाल्लाह वाक़ई अल्लाह ने इसकी दुआ सुन ली। 2 दिन पहले ही वो बेचारी बहुत परेशान थी। मैं खुद जाकर दे आऊँगी। सदके को तो रोज़ देना चाहिए ना? तो तुम एक ही दिन में कैसे निकाल रही हो 2 महीनों का? मिनाल, जो आजकल दादी से इस्लामी तालीम हासिल कर रही थी, ये बात भी जानने की ख्वाह थी। बताओ हयात, आज का सबक तुम पढ़ाओ, इसे मैं पैसे देकर आती हूँ। दादी कहकर चली गई थी, साथ अपनी बहू को भी ले गई। आज भी उनके घर की औरतें पड़ोस में भी अकेली नहीं जाती थीं। आप ही, मैं आपको पूरा सबक बताती हूँ इसका। अल्लाह ज़मीन पर सुबह शाम कुछ आफ़तें नाज़िल करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आफ़तों से बचने का इलाज सदका बताया है। और ये सदका अगर मुसीबतें और आफ़तें उतरने से पहले कर दिया जाए तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बारिश के होने से पहले घर की छत ठीक कर ली जाए तो बारिश कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। यानी ये हमारे और मुसीबतों के दरमियान दीवार बन जाता है और बनाए इस दीवार को बिल्कुल नहीं फांद सकती। मैं तहज्जुद की नमाज के बाद सदका निकाल देती हूँ, एक डब्बा बनाया हुआ है। फिर अल्लाह जितनी तौफीक दे और वो रकम मैं दुआ करके अल्लाह के हुक्म से जहां वो भिजवाना चाहता है भिजवा देती हूँ। तुम्हें इतना सब इतने उम्दा तरीके से कैसे आता है हयात? मनाल इसके इतने मुनासिब और खूबसूरत अंदाज में समझाने पर अभी तक हैरत में थी। नहीं आप, ये तरीका तो मेरा बिल्कुल उम्दा नहीं है। ये कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे एक ट्रेंड बच्चा जिसको ये सब बोलने की ट्रेनिंग दी गई हो, जो बिना रुके एक एक पॉइंट समझाता चला जाता है मगर अपना बचकनापन नहीं छुपा पाता। तुम बिल्कुल वैसे ही बोलती हो। फिर कहते हैं बीवी बिना सिग्नल के दिल की गहराई में उतरती है तुम्हारी बात। और इसकी बात सुनकर मिनाल बेतहाशा हंसने लगी थी और हयात को महसूस ही नहीं हुआ था कि वो हर बात में नौफल अहमद खान का हवाला दे रही है। तुम्हारी फजर मिस होती है? मेरी कभी कभार मिस हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज नमाजों में अल्लाह का बड़ा एहसान है, मगर कभी कभी इशराक और तहज्जुद में कोताही हो जाती है। मगर मैं रोजाना ईशा की सुन्नत के बाद वाली नफल में तहज्जुद की नियत कर लेती हूँ और फजर की नमाज के बाद सुतुद दुहा पूरे जवारे के सदके की नियत से पढ़ लेती हूँ। और आपको पता है इसके पढ़ने का स्वाब क्या है? पुरजोश आवाज पर मिनाल ने सवालिया नजरें इसकी तरफ की थीं। जितने भी पहाड़ हैं इन सब के बराबर सोना चांदी सदका करने का स्वाब। इन्होंने सबसे पहले यही सूरत याद की। जब भी वो ये बातें करती थी इसका चेहरा रोशन रहता, जैसे कोई गैबी टॉर्च इसके चेहरे पर पड़ रही हो। और ये इसलिए होता था क्योंकि इसका अमल रिया से पाक और खालिस इसके रब के लिए होता था। और आज हम चाहे रात रात भर नफलें पढ़ें, रोजे रखें, कुरान पढ़ें, तो भी हमारे चेहरों पर फटकार बरसती है, क्योंकि हमारा ये सारा अमल हमारी गफलत में होता है। नमाज पढ़ते हैं तो सारी दुनिया सामने होती है, कुरान पढ़ते हैं तो भी हम बस पढ़ते चले जाते हैं, मतलब वो मायने और इसकी कदर मंजिलत महसूस ही नहीं करते। और फिर जब हम ये बात किसी और को बताते हैं तो मुकाबिल उल्टा जवाब देते हैं। तो जो अमल हमारे खुद के दिल पर असर नहीं करता वो जुबान से किसी और के दिल पर क्या असर करेगा? हालांकि तुम्हारा रब तुमसे इबादत की कसरत का सवाल नहीं करता, बल्कि तुम्हारे खुलूस को देखता है। यही उसकी चाहत है। बेरिया अमल चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। बहुत कुछ है हयात तुम्हारे पास, इतनी अच्छी मशक माशाल्लाह। ये सब तो आपकी दादी, मम्मा, पापा और मेरे उस्ताजा का एहसान है। आपको पता है एक एक अमल की मशक दादी और पापा मुझसे और अहमद भाई से 2-2 महीने तक करवाते थे, जब तक हमें महारत नहीं हो जाती थी। रोजाना की मशक के बाद ही खाना मिलता था। और मिनाल के दिल ने शिद्दत से हयात जैसी होने की दुआ की थी, जिसके सिर्फ जाने से ही नौफल अहमद खान हिदायत की राह पा गया था। अब तो रुमाल खोल दो बरखुदार। उन्हें जमात में आए छठा दिन था, मगर नौफल अहमद खान पहले दिन की तरह ही सबके सामने चेहरे पर रुमाल बांध कर आता था। ससुर जी, सारे लोग आपके घर की तरह टीवी और फिल्मी दुनिया से नाबलद नहीं है। नौफल अहमद खान हिंदुस्तान का जाना माना नाम है। लोग इसके चेहरे को देखने की तमन्ना रखते हैं और ये सब इसके चेहरे से वाकिफ हैं। मेरी बीवी ने मुझे नेक काम के लिए भेजा है और मैं अपना चेहरा जाहिर करके इन लोगों का ध्यान अपनी तरफ करवा कर इस नेकी की नूरानियत कम नहीं करना चाहता। अपने नफ्स पर पैर रख आया हूँ, मेरे लिए ये जिहाद है और मेरी बीवी की तमन्ना है कि उसे जिहाद का सवाब मिले। ये लोग मेरे बातें में क्या बातें करेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बस मुझे अपने और अपनी बीवी के लिए ये जिहाद करना है। यकीनन मतलब आप समझ गए होंगे। कोई बात सबके सामने इस तरह अपनी बीवी से मुतल्लिक इतने कॉन्फिडेंस से नौफल अहमद खान ही कर सकता था। और फरहान सिद्दीकी ने इसे इस तरह देखा था जैसे पहली बार देख रहे हो। वो समझ गए थे कि बाहर निकलते वक्त वो अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखता था, ताकि लोग इसको पहचान कर इसके गिर्द जमा ना हो, इसके बारे में बातें ना करें।
یہ بات پہلے کی تھی، اب وہ اس لیے چھپاتا تھا تاکہ لوگ اس کی وجہ سے گناہگار نہ ہوں۔ اور جماعت میں آنے کے بعد اس کی بیوی سے اسے اور عشق ہو چلا تھا، جب اس نے جماعت کے بے بہا فائدے محض 6 دنوں میں دیکھ لیے تھے۔ صحیح کہا تھا اس نے، اللہ والوں کی قربت اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ کتنے مسائل، کتنے قصے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ عمل کی تاکید کرنے والے عملوں کی تفسیر، کیا کچھ نہیں جان پایا تھا وہ ان 6 دنوں میں۔ اس نے ایک بار بھی حیات سے بات نہیں کی تھی، اس کا فون بھی اسی کے پاس تھا۔ اس کا کہنا تھا اللہ کے راستے میں خالص اللہ کے لیے جائیں، اگر دنیا کی محبت کو ساتھ لے کر جائیں گے تو اللہ کی محبت میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اور یقیناً اگر وہ فون پر اس سے باتیں کرتا تو اتنا نہیں سیکھ پاتا جتنا سیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے حیات، بڑا بلش کر رہی ہو؟ منال کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں ہے، لہجہ کمزور سا تھا۔ جاؤ جاؤ مت بتاؤ، ویسے یہ ڈریس نہیں، یہ والا ڈریس پہنو۔ اس کے ہاتھ سے بلو کلر کا سمپل فراک لے کر پنک کلر کا زیادہ گھیر والا ایئر لائن فراک تھمایا تھا، جس کی آستین اور گلے سے پیٹ کے نیچے تک موتی اور سٹون ورک تھا۔ یہ زیادہ ہیوی ہے آپی، الجھن ہوتی ہے مجھے ایسے کپڑوں سے۔ حد ہے، کم سے کم نوفل بھائی کے آنے کی خوشی میں ہی پہن لو۔ جس کے تخیل کے ساتھ دن رات ایک سرور میں بسر ہو رہے تھے، وہ آج مجسم آنے والا تھا۔ وہ اس کے آنے کی خوشی میں اس کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی اور اب وہ اس کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ کل ہی تو دادی نے بتایا تھا اسے کہ شوہر کے لیے سجنا سنورنا تو سنت نبویہ ہے۔ ویسے حیات کے آبی بھی وہ تمہیں گود میں اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ ویسے تو اب تم ان کی ٹیچر بھی ہو، کچھ تو لحاظ کرتے ہوں گے۔ کرتے ہیں آپ بھی، ایسا لحاظ کرتے ہیں کہ شاید ہی کسی نے کیا ہو اپنی ٹیچر کا۔ اس کے ساتھ ہی آنکھوں میں اس کے ساتھ کے منظر آ سمائے تھے۔ اچھا ایسا کیا؟ کیسا لحاظ کرتے ہیں؟ منال کے لہجے میں تجسس تھا۔ بڑی عزت سے گود میں بٹھاتے ہیں، پھر اچھا خاصا پریشان کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد وہ کسی اور ہی دھن میں تھی جو اپنے راز عیاں کر رہی تھی۔ ہاں 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 ہاں، منال کی ہنسی پر اس کو بریک لگے تھے۔ اوف اللہ آپی، کیسے کیسے سوال کرتی ہیں آپ؟ اس کے منہ پھلانے پر ایک بار پھر منال کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں بہنیں ایک ساتھ ہنس رہی تھیں۔ کتنی پرسکون اور خوش لگ رہی ہیں نا اماں اپنی حیات۔ دادی اپنی بہو اور بیٹی کے ساتھ بیٹھی اپنی دونوں پوتیوں کو نہار رہی تھیں۔ جب فائزہ بیگم کے بولنے پر حیات کو غور سے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر ایک روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ آج اس کا محرم آ رہا تھا اور اس کی آمد کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ہمارا داماد واقعی سر پھرا ہے اماں، کیسے سب کے سامنے اسے بیوی بیوی کرتا پھرتا رہتا ہے۔ مجال ہے جو کسی کا لحاظ کر لے۔ اور جانے سے پہلے دیکھا تھا کیسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر گیا تھا۔ مگر ہے اچھا۔ فائزہ بیگم کے دل میں ایک فخر سا در آیا تھا۔ جاتے ہوئے ایک بار پھر وہ ان سے گن پوائنٹ والی بات پر معافی مانگ کر گیا تھا۔ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ہمارے بچوں کے اس رشتے اور ان کی محبت کو ہر بری نظر سے بچائے اور برکت دے ان کے رشتے میں بھی اور محبت میں بھی۔ ان کی دعا پر دونوں نے زیر لب آمین کہا تھا اور دور کھڑی قسمت نے ان کی دعا کو پورا کرنے کے لیے ایک اور امتحان ان کے لیے رکھ دیا تھا۔ ہر پڑھائی کے بعد امتحان بھی تو ضرور دیا جاتا ہے۔ اب یہ پڑھنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح پڑھ کر کیسا رزلٹ لائے گا، اور اللہ نے ان پڑھنے والوں کو ایک اور پرچہ لکھ دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کون اس کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، کون باغی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نوفل احمد خان کی آواز پر بھاگتا ہوا وہ لڑکا ایک پل کو رکا تھا۔ کچھ شر پسندوں نے اس علاقے پر حملہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو خالی زمین پڑی ہے مسجد کی، وہاں مندر بنانا ہے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے یہاں۔ اس زمین پر ٹینٹ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی بھی نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ لوگ آ گئے، اس لیے سب بھاگ رہے ہیں۔ پولیس والے بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہوا بھاگ گیا تھا مگر وہ ہل نہیں پایا تھا۔ اس نے اب تک شر پسندوں کے بارے میں صرف سنا تھا اور آج وہ اس صورتحال میں گھرا کھڑا تھا۔ اچانک 4-5 لوگوں کا گزر ہوا تھا جو بھاگتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے تھے۔ جب ان میں سے اچانک کوئی رکا تھا اور حیرت سے ان کے قریب آیا تھا۔ نوفل تم یہاں، اور انکل آپ بھی؟ رکنے والے نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا تھا اور اب حیرت سے انہیں دیکھ کر سوال کیا تھا۔ جماعت میں آئے تھے، اب واپس جا رہے تھے تو یہاں کی صورتحال دیکھ کر رکے تھے۔ اور تم پولیس والے لوگ ان شر پسندوں کے ساتھ ہو؟ ہم نہیں ہیں ان کے ساتھ، دوسرے علاقے کے لوگ ہیں۔ یہ چھوٹی سی مسلم بستی ہے، کمینوں سے سکون دیکھا نہیں جا رہا ان غریبوں کا۔ اور تم لوگ جلدی نکلو، دیکھ نہیں رہے سڑک خالی ہو گئی ہے، کوئی اپنی گاڑی نہیں روک رہا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ کچھ شر پسند ان کی طرف بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ نوفل جلدی کرو جاؤ، اس نے نوفل احمد خان کو دھکا دیا تھا مگر وہ ہلا تک نہیں تھا۔ کیا تم لوگ انہیں جان سے مارو گے؟ اس کے پوچھنے پر الہان اور فرحان صدیقی نے حیرت سے دیکھا تھا مگر اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر دونوں حیران رہ گئے تھے۔ نوفل
ससुर जी जिहाद किया है। इसकी आवाज में क्या था फरहान सदीकी समझ नहीं पाए थे। मुसलमानों की हिफाजत करना, इस्लाम के लिए लड़ना। तो फिर क्या इरादा है? बीवी की ख्वाहिश यही ना पूरी कर दूं? आप जाएं ससुर साहब, मेरी बीवी से कह देना परेशान ना हो बिल्कुल भी। नौफल अहमद खान को वो परेशान अच्छी नहीं लगती। इंशाल्लाह मैं जल्द आऊंगा। मारो सालों को। इन लोगों को अपनी तरफ बढ़ते देख नौफल अहमद खान ने जल्दी से अपने ससुर के चेहरे पर भी रुमाल बांध दिया था। इल्हान भी अपना चेहरा छुपा चुका था। चलो जिहाद सिर्फ तुम दोनों पर ही नहीं, मुझ पर भी फर्ज है। और मुझे यकीन है अल्लाह ने इसीलिए हमें इस रास्ते से भेजा। वो अपने जमाने के ब्लू बेल्ट रह चुके थे। अठान तो इनकी अभी भी कमाल थी। अल्लाह अकबर कहते वो तीनों खुद को तैयार कर चुके थे। वो 5 लोग थे। इनके हाथों में हॉकी डंडे और बैट थे। इल्हान ने इनके पैरों पर फायर किया था। 2 लोगों को इसने जमीन पर गिरा कर मारना शुरू किया था। नौफल अहमद खान ने दूसरे पर फायर किया था। दोनों की गन पर साइलेंसर लगा हुआ था, इसलिए आवाज नहीं हो रही थी। एक ने फरहान सदीकी को मारने की नीयत से बैट उठाया था, जिसे वो रास्ते में ही रोक गए थे। कुछ ही देर में वो तीनों इन लोगों पर काबू पा चुके थे। इल्हान अगर इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो ये फिर से इन लोगों को परेशान करेंगे। ये दुश्मनाने इस्लाम हैं, इसलिए वाजिबुल कत्ल हैं। नौफल अहमद खान इन्हें देखकर गुर्राया था, जो अब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। अगर इन लोगों के पास गन्स होती तो शायद ये लोग इन पर काबू नहीं पा सकते थे। तुम ठीक कह रहे हो, साले कुत्ते मुसलमानों को जीने ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए तो हम भेस बदल कर आए हैं। हम इन्हें पुलिस वाले बनकर नहीं, मुजाहिद बनकर मारेंगे, इस्लाम के लिए। इन 5 को गाड़ी में भरा था और एक दूसरे पुलिस वाले के साथ इल्हान के खुफिया अदारे में भिजवा दिया था। अब वो लोग छिपते छिपाते इलाके के अंदर दाखिल हो रहे थे, जहां कुछ और आदमी बच्चों और बूढ़ों पर तशद्दुद कर रहे थे। इन लोगों ने दूर से ही दूसरी गन से एक हवाई फायर किया था। 5-6 लोग इनकी तरफ दौड़े आए थे। इनके पास भी पहले वाले लोगों की तरह के ही हथियार थे। इल्हान अब भी गाड़ी रेडी है ना? इसके पूछने पर इल्हान ने सर हिलाया था। ये लोग इनके इंतजार में थे। नौफल अहमद खान की चालाकी की वजह से वो लोग भी इनके चंगुल में फंस चुके थे। मगर इनमें से एक फरहान सिद्दीकी को जख्मी कर चुका था। मगर हिम्मत ये लोग नहीं हार रहे थे। इल्हान, हमने भी 5 लोगों को पकड़ लिया है और उन्हें भी वहीं भिजवा दिया है। मगर अभी भी इनके 2-3 लोग किसी के घर में घुस गए हैं। इसके 2 साथी भाग कर आए थे, जिनमें से एक को इन 6 लोगों को लेकर रवाना कर दिया था। इन सारों को बेहोश करके भेजा जा रहा था ताकि ये लोग पकड़े ना जाएं। ससुर जी आप ठीक है ना? नौफल अहमद अब इनकी तरफ मतवज्जा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अब जल्दी इन लोगों को पकड़ना है। घर में घुसने का मतलब बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है। अब ये चारों बिल्कुल अलग अलग तरीके से घूम रहे थे। नौफल अहमद अपने ससुर को लिए आगे की तरफ बढ़ता चला गया था। कुछ दूर चले थे जब एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थी। इसके पास फोन नहीं था जो इल्हान को इन्फॉर्म करता। वो खुद ही इस घर में घुसने का तरीका सोचने लगा था, क्योंकि वो अंदर से लॉक्ड था। किस्मत से एक खिड़की खुली नजर आई। इसमें झांक कर देखा तो 2 आदमी 2 लड़कियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। 2 बारिश आदमी जमीन पर जख्मी पड़े हुए थे और 3 40-45 साल की औरतें भी पड़ी हुई थी। इन लोगों के बाद अब ये लोग इन लड़कियों से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, जो अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इसके पास वक्त नहीं था। अगर वो अंदर जाता तो इन लोगों की जान को खतरा हो जाता। इसने खिड़की से जाली से ही निशाना लिया था और सीधा एक के बाद दूसरे के सर पर फायर कर दिया था। अब वो दोनों फर्श पर फटे सर के साथ ढेर हुए पड़े थे। नौफल मिला कोई इल्हान भागता हुआ आया था। अंदर देखो और इन लोगों को उठवाओ, इससे पहले कि कोई और पहुंचे। घर वाले काफी डरे हुए हैं। और कोई बाकी रह गया है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब पकड़ लिए। इन 25-30 लोगों पर अल्लाह ने 10 लोग भारी कर दिए। जख्मी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना है, जल्दी करो। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर खतरा अभी टला नहीं है। एक शख्स इनमें छुप गया है या भाग गया है, कुछ पता नहीं। और वो अकेला है जिसके पास गन है। इल्हान ने अपने दूसरे साथियों से कहा था, जो अपना काम करने लगे थे। ज्यादातर लोग खौफ से घरों में छुपे हुए थे, इसलिए इलाके में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। 4-5 घंटों में ये लोग एक मुजाहिद का काम अंजाम दे चुके थे। यकीनन ये एक जिहाद था। इल्हान, तुम्हें यहाँ कुछ खुफिया अदारे बनाने चाहिए। हो सकता है इन लोगों के गायब होने पर शायद कोई और सरफिरा आ जाए। तो यहाँ पर ऐसे खुफिया लोग, चाहो तो कुछ लोगों को विद फैमिली रिहाइश करवा दो। नौफल अहमद की बात इसके दिल को लगी थी। वाकई इसने दूर का सोचा था और यहाँ मस्जिद की तमीर का काम भी करवाना है। वो तीनों अपना काम खत्म करके अब घर के लिए रवाना हो रहे थे। रात के 8 बज चुके थे। उन्हें यहाँ की भाग दौड़ में घर वालों की परेशानी की भी फिक्र थी और इसे बस अपनी बीवी की, क्योंकि वो कमजोर थी अभी भी, दिल से भी दिमाग से भी। वो अपनी 10 दिन की जुदाई में अपनी बीवी के चेहरे पर अपनी मोहब्बत के रंग देखना चाहता था। अब वो एक पल यहाँ नहीं रुकना चाहता था। बस जल्द से जल्द अपनी बीवी को बताना चाहता था कि वो जिहाद करके आया है।
اسے دیکھنے اور چھونے کی خواہش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ جتنا وہ تھک چکا تھا، ساری تھکن اپنی بیوی سے شیئر کرنا چاہتا تھا، مگر کون جانے ابھی اسے کتنا اور تھکنا تھا۔ مگر ضروری نہیں ہر بار وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی آزمائش طے ہے، وہ چاہے دنیا سے ہو یا دین سے۔ یا اللہ، تجھ سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ لوگ جو تیری راہ میں نکلے تھے سب واپس آ گئے ہیں، مگر پاپا اور یہ نہیں آئے۔ 9 بج گئے ہیں، شام میں 4 بجے آنے والے تھے۔ یا اللہ، جہاں بھی ہوں تو ان کی حفاظت کرنا۔ تجھے پتا ہے نا مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، میرے اندر گھٹن بڑھ رہی ہے، اس دن سے بھی زیادہ جس دن میں نے مرد کا ایک بھیانک روپ دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا دل رکنے والا ہے۔ اللہ پلیز مدد کرنا، جو بھی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ میں ان دونوں کی اور ان کے صدقے جو لوگ اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، سب کی جان کا، صحت کا، ایمان کا صدقہ کر رہی ہوں۔ اس صدقے کو قبول فرما لے۔ 1000 روپے صدقے کے ڈبے میں ڈالتی وہ اللہ سے فریاد کرتی۔ آنسو بہہ رہے تھے، اب وہ مصلے پر بیٹھی تھی۔ ہر پریشانی میں وہ اپنے رب کا دامن تھام لیتی تھی۔ اللہ، بے اختیار دل میں درد اٹھا تھا، اس کے جیسے کچھ ہو گیا ہو۔ اس نے شدت گریہ سے آنکھیں بند کی تھیں جب ایک شبیہ اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی تھی۔ میرا جی چاہتا ہے بیوی تمہارے ساتھ ایک لمبا سفر طے کروں اور کسی جنگل میں پڑاؤ ڈال دوں۔ تم جو یہ میری ذرا سی شدت پر چھپتی پھرتی ہو نا، جنگل میں کوئی جگہ چھپنے کی نہ ملے اور جنگل کے خوف سے تم مجھے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اس کے شوہر نے اس کو اپنے حصار میں لے کر اسے کنفیوز کر کے اپنی بات کہی تھی۔ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس نے نکلنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے وہ حصار اور مضبوط کر دیتا تھا، تاکہ اگر میں کہیں چلا جاؤں تو تم میری ان شدتوں کو یاد کر کے میری محبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ پلیز ان کو بھیج دینا، تجھے پتا ہے نا میرا دل پریشان ہے۔ اس کا مطلب تو مجھے پھر کسی غم کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ اللہ سے ایسے بات کرتی تھی جیسے وہ مجسم اس کے سامنے بیٹھا ہو، پھر اٹھ کر واپس اس کی شرٹ پہن کر مصلے پر آ بیٹھی تھی۔ اس کے دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے رب کے سوا کون جانتا تھا کہ یہ درد کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے رب کو تو معلوم تھا کہ دور کہیں اس کی نئی نئی محبت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔